Ask Mufti Tariq Masood. میوزک سننے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا میوزک سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فہد رشید نواب شاہ سے۔ میوزک سننا غلط کام ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال وضو کے بعد ایسے کام کرنا یہ ہے عجیب سی بات، اس کے لیے وضو کی کیا ضرورت تھی؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے؟ زیر ناف ہاتھ باندھنے چاہیے یا ناف سے اوپر یا بالکل سینے پر؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح سے باندھنے چاہیے۔ حسیب صاحب سعودی عرب سے۔ حسیب صاحب، اس بارے میں احادیث بہت مختلف ہیں، اس وجہ سے اس میں فقہا کا اچھا خاصا اختلاف ہے۔ ہر فقیہ نے ایک حدیث کو اصل بنا کے دوسری میں تعویل کی ہے، اور اس بارے میں جو یہ شدت ہے کہ بس میرا ہی طریقہ جائز ہے، باقی سب قرآن و حدیث کے منکر ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض یوٹیوبرز آپ کو ملیں گے، یہ بالکل ناجائز اور حرام طریقہ ہے، یعنی اس طرح سے امت میں پھوٹ ڈالنا۔ تو اس میں بہت سارے طریقے ہیں، ہر فقیہ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، ہر مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ تو اس بارے میں جو امام حنیفہ کا موقف اور فقہ حنفیہ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، اور ان دونوں انگلیوں سے ایسے چھلا بنا کے یہ تین انگلیاں سامنے رکھی جائیں۔ تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور ان کے فالوورز کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہے۔ تو اس طرح دایاں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی جب پشت پہ ہم رکھتے ہیں اور انگلیوں کو بازو پہ رکھتے ہیں، تو اس طرح سے دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو ہر فقیہ کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو آج کل طریقہ چل رہا ہے نا کہ اپنی رائے کو دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہی طریقہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، اور ہم ہی قرآن حدیث کو مانتے ہیں باقی نہیں مانتے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ تو ہر فقیہ نے، امام شافعی کے یہاں دایاں ہاتھ کو اس طرح سے بازو کے اوپر رکھا جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے اس حدیث کو ترجیح دی جس میں دائیں بازو کے بائیں بازو کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں انسان ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ رد نہ کرے۔ اور بعض فقہا تو اس طرف گئے ہیں کہ عرف کو دیکھا جائے گا اس میں، کہ عرف میں ادب کیا سمجھا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے، تو سب ٹھیک ہے۔ مچھلیوں کو ایکویریم میں رکھنا کیا گناہ ہے؟ جو مچھلیاں کھلے پانی میں تیرتی ہیں کیا ان کو پکڑ کر کانچ کے چھوٹے ایکویریم میں رکھنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ جانور پالنا جائز ہے، مچھلیاں بھی پال سکتے ہیں آپ، چھوٹے ایکویریم میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جانور کی عادت ہوتی ہے، وہ 2-4 دن ٹینشن کے بعد اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنے چھوٹے برتن میں جانور کو رکھنا کہ وہ بیچارہ صحیح طرح سے ہل ہی نہ سکے اور وہ ٹینشن محسوس کرنے لگے، تو یہ پھر جانور پر ایک قسم کا ظلم ہے۔ جیسے ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو لوگ اتنے چھوٹے سے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ، بعض دفعہ تو وہ صدمے سے مر جاتا ہے جانور، تو اس کو کم از کم اتنے، جو ایک آسمانوں کی بلندیوں میں اڑنے والا پرندہ، آپ اس کو اتنی جگہ تو دیں کہ یہاں سے اڑ کے وہاں تو جا سکے وہ۔ تو یعنی جانور کو ایسی تکلیف دینا جس سے وہ صدمے سے مر جائے، یہ بہرحال ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل کبد ذی رطبہ، کہ اللہ نے ہر زندہ چیز پر احسان کا اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو مچھلیاں ایکویریم میں اگر آپ ڈال دیتے ہیں نا تو وہ تھوڑے دن ٹینشن میں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ اسی کی عادی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اسی طرح سے گھومنا پھرنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس میں ان کو وہ تکلیف ہوتی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن کو تراویح پڑھانا کیا ضروری ہے؟ اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو کیا اسے تراویح پڑھانا ضروری ہے؟ عبد المعز کراچی سے۔ نہیں عبد المعز صاحب، حافظ قرآن کے لیے تراویح پڑھانا ضروری نہیں ہے، البتہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود سے تراویح پڑھائے۔ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ جو حافظ تھے وہ کسی اور کے پیچھے تراویح پڑھنے کے بجائے خود رمضان میں اپنا قرآن پڑھا کرتے تھے گھر میں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت تو قائم کی، مگر آپ خود گھر میں قرآن پڑھتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے، تو کیونکہ اس سے حافظ کا قرآن ریپیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ افضل عمل ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اور حافظ کو چاہیے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے قرآن کی، اس طرح سے آپ تراویح میں پڑھیں، کیونکہ جو حافظ تراویح نہیں پڑھاتے تھوڑے دنوں میں، کچھ سالوں میں وہ بھول جاتے ہیں۔ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے تمام شیڈول کو آگے پیچھے کر کے رمضان میں قرآن ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور رمضان میں قرآن ایک ایک حرف کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے،
تو حافظ کے پاس تو بہترین پیکج ہے تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کا، تو اس پیکج کو وہ کس بیس پہ ضائع کرتا ہے؟ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ Ask Mufti Tariq Masoud.